واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم يأتك فاتبعنی اہدک صراطا سویا یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا قال اراغب انت عن آلهتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لارجمنک واہجرنی ملیا قال سلام علیک سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا صدق الله العظيم۔ گزشتہ سبق میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے دوسرے شبے کا جواب دیا کہ حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مشرکین نے، نصارہ نے الہ بنایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے دونوں شبہات کا جواب دے دیا۔ آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ تیسرے شبے کا جواب دیں گے۔ تیسرا شبہ یہود و نصارہ اور مشرکین عرب، یہ تینوں پارٹیاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو الہ سمجھتے تھے۔ یہ یہودی بھی، عیسائی بھی اور مشرکین عرب بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کارساز سمجھ کر غائبانہ حاجات میں، مشکلات میں کیا کرتے تھے؟ پکارتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب اب اس رکوع کے اندر دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو جد امجد انبیاء کے ہیں، وہ خود اپنے باپ سے کہہ رہے ہیں کہ اے ابا جان، آپ غیر اللہ کی عبادت نہ کرو، غیر اللہ کو نہ پکارو، وہ تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، وہ تیری کھوٹی قسمت کھری نہیں کر سکتے۔ وہ ابراہیم جو تھے وہ تو خود بتوں سے بیزار تھے، غیر اللہ سے بیزار تھے، وہ تو خود اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو اپنے دل میں سمائے ہوئے تھے، اس لیے وہ کس طرح مشکل کشا، حاجت روا، متصرف الامور بن سکتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے تیسرے شبے کا جواب دیا ہے۔ تیسرا شبہ کس کے متعلق تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متعلق تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تینوں گروہ، یہودی بھی، عیسائی بھی اور مشرکین عرب بھی مشکل کشا، حاجت روا سمجھتے تھے، الہ سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں جی ترجمہ۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، اور ذکر فرماؤ کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم بیان فرمایا کہ میرے پیغمبر، میری جو اس کتاب میں ابراہیم کا ذکر ہے نا، آپ اس کا پڑھ کے سناؤ ذرا ان کو تذکرہ، ان کو پتہ چلے کہ یہ آپ ان کے سامنے ابراہیم کا تذکرہ کریں۔ یہ لوگ حضرت ابراہیم کی نسبتوں کے اوپر فخر کرتے ہیں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہونے پر اپنے آپ کے لیے فخر محسوس کرتے ہیں، لیکن ان کے طریقے کے خلاف یہ شرک کے اندر مبتلا ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام تو نہایت ہی راست باز تھے، وہ تو صدیق تھے، وہ تو بڑے سچے نبی تھے میرے، اور خدا کی طرف سے خبر دینے والے تھے لوگوں کو۔ خبر کس چیز کی دیتے؟ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی خبر دینے والے تھے وہ میرے پیغمبر، وہ سچے نبی تھے اور بڑے سچے نبی تھے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ دیکھیں، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم،
اور ذکر کر تو میرے پیغمبر کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا، انہو کان صدیقا نبیا، بے شک وہ تھے بڑے ہی سچے نبی۔ صدیق، یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک اور لقب آ گیا، حنیف لقب بھی گزر چکا ہے، مسلم لفظ بھی گزر چکا ہے، لقب گزر چکا ہے، خلیل بھی گزر چکا ہے، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ٹھیک ہے، 3، اب یہ چوتھا لقب ہے انہو کان صدیقا نبیا، کہ بے شک ابراہیم کیا تھے، بڑے ہی سچے نبی تھے۔ کس کے اندر؟ قول کے اندر بھی اور فعل کے اندر بھی، بات کے اندر بھی اور کام کے اندر بھی، دونوں چیزوں میں میرا ابراہیم کیا تھا؟ سچا نبی تھا، میرا سچا نبی تھا، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر۔ اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ اب یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو 4 باتیں یہاں سے بیان فرمائیں گے۔ کتنی باتیں؟ 4 باتیں۔ چاروں باتیں یہ نفی شرک کے اوپر مبنی ہوں گی، یعنی چاروں باتوں کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام شرک کی تردید کریں گے اور موتی برسا کے رکھ دیں گے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی۔ دیکھیں، اور تبلیغ بھی دیکھو، یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے، تبلیغ بھی کس کو ہو رہی ہے؟ قوم کو نہیں ہو رہی، رشتہ داروں کو نہیں، محلے داروں کو نہیں، تبلیغ بھی باپ کو ہو رہی ہے، سمجھ آئیے؟ کوئی عام آدمی نہیں، ہاں، جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پالا، گھر میں رکھ کے، باپ ہے باپ، اس کو تبلیغ ہے۔ اور دیکھو کس انداز سے ہو رہی ہے۔ اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد، جب کہ کہا اپنے ابا جان سے، یا ابت لم تعبد، اے ابا جان، لم تعبد، کیوں تو عبادت کرتا ہے، کیوں تو عبادت کرتا ہے، ہاں، ما لا یسمع، ان ہستیوں کی جو نہ سن سکتی ہیں، ان ہستیوں کی جو نہ سن سکتی ہیں، ولا یبصر، اور نہ وہ دیکھ سکتی ہیں، ولا یغنی عنک شیئا، اور نہ ہی وہ تیرے کچھ کام آ سکتی ہیں۔ دیکھو کیسا رد ہو رہا ہے، سمجھ آئی؟ آپ ذرا غور کریں، باپ ہے، مثبت رنگ نہیں اختیار کیا تبلیغ کے اندر، کیا مثبت رنگ بالکل نہیں اختیار کیا، کوئی مسئلہ نہیں چھپایا، کوئی کچھ نہیں کیا، کہا یہ بھی نہیں کہا کہ ابا جان تو اللہ کو مشکل کشا سمجھ، اللہ مشکل کشا ہے، اللہ حاجت روا ہے۔ دیکھو یہ مثبت رنگ ہے، اللہ مشکل کشا ہے، اللہ معبود ہے، اللہ کھوٹی قسمتیں کھڑی کرتا ہے، نہیں، یہ مثبت رنگ نہیں ہے، کیونکہ میں نے آپ کو سمجھایا ہے، یہ جو توحید لوگ کہتے ہیں نا، یہ جو مثبت ہے، یہ صرف اللہ کی توحید یہاں پہ پوری نہیں ہوتی جب تک کہ آپ توحید کے اندر منفی رنگ نہیں اختیار کرو گے۔ اللہ کی توحید پوری تب ہی ہوتی ہے جب توحید کے اندر منفی رنگ اختیار کیا جائے گا۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھو ڈائریکٹ کہا، یہ نہیں کہا کہ ابا جان اللہ کی عبادت کر، ابا جان اللہ کو معبود سمجھ، اللہ کو مشکل کشا سمجھ، اللہ کو حاجت روا سمجھ آئی؟ سیدھی چوٹ کی اور غیر اللہ کے اوپر چوٹ کی، لما تعبدو، کیوں عبادت کرتا ہے تو؟ چوٹ دیکھو کیسی ہے، کیوں عبادت کرتا ہے تو؟ ہے ما لا یسمع، جن کو تو پکارتا ہے وہ تیری پکار کبھی نہیں سن سکتے، ولا یبصر، جن کو تو پکارتا ہے وہ تجھے دیکھ بھی نہیں سکتے۔ یہی عقیدے ہوتے ہیں نا، بندہ جو بھی عمل کرتا ہے کسی ہستی کے لیے، یہی ہوتا ہے نا کہ جس کو میں پکار رہا ہوں میری پکار کو سن رہا ہے، اور جس کے لیے میں یہ پکار کر رہا ہوں وہ مجھے دیکھ بھی رہا ہے۔ آگے ولا یغنی عنک شیئا، اور جس ہستی کے لیے اے ابا جان جن ہستیوں کو تو پکار رہا ہے نا، وہ تیرا کچھ بھی نہیں کر سکتے، تیرے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے وہ، سمجھے؟ یہی مختار کل ہے اس کے اندر عقیدہ، ٹھیک ہے؟ وہ ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، نہ وہ تجھے نفع پہنچا سکتے ہیں نہ وہ تجھے نقصان پہنچا سکتے ہیں، سمجھئے؟ یعنی 3 باتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے سامنے پیش کی۔ پہلی بات، ما لا یسمع، وہ تیری پکار کو سن نہیں سکتے، ولا یبصر، وہ تجھے دیکھ بھی نہیں سکتے، ولا یغنی عنک شیئا، وہ تیرے کام بھی کچھ بھی
آ نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا جب یہ بت جن کی تو پوجا پاٹ کر رہا ہے ان ہستیوں کی، نہ یہ دیکھ سکتے ہیں نہ یہ سن سکتے ہیں، نہ ان کو یہ تمیز ہے کہ ان کی عبادت جو کرتا ہے کون ان کی عبادت کر رہا ہے، کون ان کو پکار رہا ہے، نہ یہ کسی کے نفع نقصان کے مالک ہیں، تو ان کی عبادت کرنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے بالکل بھی، ٹھیک ہے۔ ان بتوں سے تو ان کی عبادت کرنے والے ہی بہتر ہیں، سمجھی؟ ان بتوں کی پکار سے ان کی عبادت کرنے والے ہی بہتر ہیں۔ چلو جو عبادت کر رہے ہیں وہ دیکھ بھی رہے ہیں، وہ سن بھی رہے ہیں، لیکن یہ تو بت اتنے کمزور ہیں، نہ یہ سن سکتے ہیں اور نہ ہی یہ دے سکتے ہیں۔ لہٰذا نہ وہ جب سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں تو پھر کیوں ان کی بیکار عبادت کرتا ہے؟ عبادت اس کی کر ابا جان جو ہر وقت تیرے اوپر نظر لگا کر بیٹھا ہے، عبادت اس کی کر جو ہر وقت تیری پکار کو سننے کے لیے تیار ہے، ٹھیک ہے۔ مالا لما تعبد مالا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنے باپ سے، اے ابا جان کیوں تو عبادت کرتا ہے مالا یسمع، جو نہ سن سکتے ہیں، ولا یبصر نہ دیکھ سکتے ہیں، ولا یغنی عنک شیئا اور نہ ہی وہ تیرے کام آ سکتے ہیں کچھ بھی۔ سمجھ آئی ہے؟ یہاں سے یہ بھی سمجھو کہ توحید کے اندر کوئی مسئلہ چھپانے کی کسی کو بھی اجازت نہیں ہے، سمجھ آئی ہے؟ دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا، سیدھا مسئلہ بیان کیا ہے حضرت ابراہیم کے کہ ابا جان جن ہستیوں کو پکار رہا ہے یہ تیرے کچھ بھی کام نہیں آ سکتے، ٹھیک ہے۔ آج لوگ ہمیں کہتے ہیں نا بھائی وہ جن کا مسلک کو تم چھیڑ رہے ہو نا یہ فتنہ پھیلے گا، تم ان کے مسلک کو چھیڑ رہے ہو، یہ فتنہ پھیل جائے گا، فساد پھیل جائے گا، تم شر پھیلانے کے موجد بن جاؤ گے، تم شر پھیلاؤ گے، نہ کرو، بس سیدھا سیدھا تم مسئلہ بیان کرو، یہ خود بخود سیدھے ہو جائیں گے۔ خود بخود سیدھے کرتے کرتے انہی کے اندر خود بھی گھل جاتے ہیں، سمجھ آئی ہے؟ دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح اللہ کی توحید بیان کیا نا، اسی طرح چوٹ کیا کرو، ٹھیک ہے۔ مانتا ہے نہیں مانتا اگلا اس کی مرضی، اگلا مانتا ہے نہیں مانتا اس کی اپنی مرضی۔ دیکھو حضرت ابراہیم نے کیسی فصاحت و بلاغت کے ساتھ شرک کا رد کیا ہے۔ 4 باتیں بیان کریں گے، ابھی یہ پہلی بات ہوئی ہے، 4 باتوں کے بعد آپ خود ہی حضرت ابراہیم کے جب والد جواب دے گا آپ خود ہی اندازہ لگا لینا کہ اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے ہدایت، ہدایت کسی کے قبضے کے اندر نہیں رکھی ہے۔ وہ چاہے جد امجد ابراہیم علیہ السلام ہی کیوں نہ ہو، نبیوں کے باپ دادا ابراہیم علیہ السلام ہی کیوں نہ ہو، ہدایت کسی کے اختیار کے اندر نہیں رکھی۔ اللہ اگر کسی کو ہدایت نہ دے تو پیغمبر کے باپ کو بھی ہدایت نہیں دیتا، کسی کو ہدایت نہ دینے پہ آئے تو اللہ نبی کے بیٹے کو بھی ہدایت نہیں دیتا، کسی کو ہدایت نہ دینے پہ آئے تو اللہ تعالیٰ نبی کے چچا کو بھی ہدایت نہیں دیتا۔ ہدایت کا جو سکہ ہے، ہدایت کی چابی ہے، وہ صرف اور صرف کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے، سمجھ آئی؟ یہ پہلی بات ہوئی ہے جی۔ دوسری بات، یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، اے ابا جان تحقیق آ چکا ہے میرے پاس علم، معلم میرے پاس علم وہ جو نہیں آیا تیرے پاس، معلم یأتک وہ علم جو تیرے پاس نہیں آیا ہے، ہاں فاتبعنی پس تم میری اتباع کر، پس تو میری اتباع کر، اہدک صراطا سویا دکھاؤں گا میں تجھے سیدھا رستہ، میں تجھے سیدھا رستہ دکھاؤں گا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دعویٰ کے اوپر ان کی صداقت کی یہ دلیل ہے، یعنی ابا جان میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے جو تیرے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایک مبلغ ہو جو قرآن کا مبلغ ہے وہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے، جس کے پاس قرآن کا علم ہے، یہ قرآن کی تعلیم ہے، وہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میرے پاس ایسا علم ہے جو تیرے پاس نہیں ہے، ہاں وہ فخر کر سکتا ہے۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مسئلہ توحید کے اوپر فخر کیا، وہی کے اوپر فخر، ابا جان میرے پاس جو مسئلہ ہے وہ تیرے پاس نہیں ہے، ہاں معلم یاتی کا تیرے پاس وہ مسئلہ نہیں ہے، ہاں میرے پاس جو مسئلہ ہے نا فتبعنی اس کی تو تابعداری کر، اہدک صراطا سویا میں تجھے کیا دکھاؤں گا؟ سیدھا رستہ دکھاؤں گا۔ یہاں سے یہ بھی بات سمجھو کہ چھوٹا بچہ، کوئی چھوٹا ہو کوئی بڑا ہو، چھوٹا بندہ اگر عقل مند ہے، عقیدے کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے عقل مند ہے تو وہ بڑے کو بھی نصیحت کر سکتا ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ وہ بڑے کو بھی نصیحت کر سکتا ہے۔ دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے ہیں،
باپ رشتے کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے، رشتے کے لحاظ سے تو مرتبہ باپ کا زیادہ ہے، اولاد کا کم ہے، لیکن اگر روحانی مرتبے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ابراہیم علیہ السلام پیغمبر ہیں، ان کا مرتبہ زیادہ ہے، بڑا ہے، باپ کا مرتبہ کم ہے۔ لیکن چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ایک ایسا علم ہے جو باپ کے پاس نہیں تھا، وہ علم ایسا تھا جو اس کے باپ کو جنت کی طرف لے کر جانے والا تھا، جو اس کے باپ کو اللہ کی رضا دینے والا تھا، ایسا علم چونکہ حضرت ابراہیم کے پاس تھا، باپ کے پاس نہیں تھا۔ اگر چھوٹی عمر والے کے پاس دین کا علم ہو، چھوٹی عمر والے کے پاس اگر قرآن کا علم ہو، حدیث کا علم ہو، تو وہ ایسے بڑے کو نصیحت کر سکتا ہے جس کے پاس قرآن اور حدیث کا علم نہیں ہے، وہ کر سکتا ہے جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو کی تھی۔ وگرنہ اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ اپنے سے بڑے کو نصیحت نہیں کرنی چاہیے، غلط بات ہے۔ دیکھو یہ قرآن کا یہ کیسا یہ نظریہ، یہ رستہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں اپنے باپ سے کہ ابا جان میرے پاس ایسا علم ہے، تیرے پاس وہ علم نہیں ہے بالکل بھی، ہاں میری اتباع کر، میری تابعداری کر، میں تجھے کیا دکھاؤں گا؟ سیدھا رستہ دکھاؤں گا۔ وگرنہ آج ہوتا ہے نا کسی کی اولاد اگر فرما بردار ہو، اچھی ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کو اخلاق حسنہ سے نوازا ہو کسی کی اولاد کو، اور ماں باپ اس کے کیا ہوں؟ بے عقل ہوں، تو ماں باپ اس کو یہی کہتے ہیں تو آیا سانو وڈیاں عقلاں دین، اسی طرح کہتے ہیں ہاں 2 سپارے کی پڑھ لے قرآن پاک دے، سانو عقلاں سکھان لگ گئے وڈا، سمجھ آ گئی ہے؟ اسی طرح ماں باپ کہتے ہیں، یہ بات نہیں ہے۔ ہاں دیکھو جو دین کا علم سیکھ رہا ہے، جو اللہ کا قرآن سمجھ رہا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی مرتبہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اب یہاں پہ ایک بندہ تھا، ادھر ہی آتا درس قرآن پڑھنے کے لیے، تو 2 4 5 دن آیا، اب بھی کبھی کبھی آ جاتا ہے۔ اس نے کیا کہا کہ یہ جو مولوی صاحب ہیں جی، یہ قرآن کے سپاروں کا ترجمہ بدل دیتے ہیں، یہ قرآن کے سپاروں کو بہتان دیکھو، تہمت دیکھو، اور وہ بندہ جو تہمت لگانے والا ہے، یہ بات کرنے والا، اس کی اپنی حیثیت کیا ہے؟ کوئی نہیں، اس کو تو میرے خیال سورۃ فاتحہ کا ترجمہ بھی نہیں آتا، سورۃ اخلاص کا بھی ترجمہ نہیں آتا، ٹھیک ہے؟ اور وہ ایک ایسے بندے کو جس نے قرآن کا پورا علم پڑھا، ترجمہ سیکھا، اس کے اوپر تہمت لگا رہے یہ قرآن کے سپارے بدل دیتے ہیں۔ بھئی آپ کے سامنے ہم نے کیوں کھول کے رکھے ہیں ترجمے والے قرآن؟ تاکہ آپ قرآن پاک کا ترجمہ دیکھو، اس کو اپنے ذہنوں کے اندر محفوظ کرو۔ ہاں کا کی کے کا فرق ہوتا ہے میرے اور آپ کے ترجمے میں، یہ نسخے کے ترجمے، وگرنہ ترجمہ الحمدللہ میرا اسی طرح کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جس طرح ہر اردو کا ترجمہ کرنے والے نے اپنے انداز میں ترجمہ کیا، لیکن صیغوں کا ترجمہ وہ نہیں بدلا جائے گا، چونکہ ماضی کا مضارع کا ترجمہ نہیں کیا جائے گا، مضارع کا ماضی میں ترجمہ نہیں کیا جائے گا، یہ ترجمہ بالکل نہیں بدلنا، سمجھ آئیے؟ لیکن سمجھانے کے لیے اس کو تفصیلی ترجمہ ہم کر سکتے ہیں، سمجھ آ گیا کہ نہیں بات؟ تو اس بندے نے کہا کہ یہ بھئی تو جو قرآن پڑھنے کے لیے جاتا ہے، وہ تو مولوی صاحب قرآن کے سپاروں کو کیا کر دیتے ہیں؟ بدل دیتے ہیں، سمجھ آ گئی ہے؟ اب کسی کے اوپر تنقید کرنے کے لیے اصول ہے، ہر دنیا کی ہر سوسائٹی میں، ہر معاشرے کے اندر یہ اصول ہے، کسی کے اوپر تنقید کرنے کے لیے بندے کو اپنا مقام اور اپنی حیثیت بھی اسی طرح کی بنانی پڑتی ہے۔ میں کسی ڈاکٹر کے اوپر تنقید کروں، بھئی یہ تو آپریشن صحیح نہیں کر رہا، تو آپریشن کے اندر یہ چیزیں استعمال کر، یہ دوائی استعمال کر، تو نے یہ دوائی، میرا کام بنتا ہے، میرا پیشہ ہی نہیں ہے، میرا فن ہی نہیں ہے، مجھے تو لوگ کہیں گے بے وقوف ہے، یہ ڈاکٹر کے اوپر تنقید کر رہا ہے، حالانکہ اس کا کام کوئی اور ہے، اس کا کام کوئی اور ہے۔ میں وکیل کو کہوں نہیں تو مقدمہ صحیح نہیں لڑا، تو اس طرح لڑا کر، تو یہ کام کیا کر، تو یہ کام کیا کر، میرا حق ہی نہیں بنتا۔ ہاں میرے اوپر اگر کسی نے تنقید کرنی ہے، ہاں پورا قرآن کا ترجمہ پڑھے، 8 سال پورے مدرسے کے اندر بیٹھ کے کسی استاد کے زیر سایہ رہ کر تعلیم حاصل کرے، پھر میرے اوپر تنقید کرے آ کے، سمجھ آ گئی؟ ہر سوسائٹی کے اندر ہر ماہر فن کے اوپر تنقید کرنے کے لیے اس جیسی حیثیت اپنانی پڑتی ہے۔ ڈاکٹر اگر تنقید کرے گا، کسی ڈاکٹر کے اوپر کرے، وکیل کو تنقید اگر کرنی ہے وکیل کے اوپر کرے، کسی مولوی کو تنقید کرنی ہے مولوی کے اوپر کرے، کسی ڈاکٹر کے اوپر، وکیل کے اوپر مولوی کا حق نہیں بنتا ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ ہاں اگر کوئی دین کا علم سیکھ رہا ہے، قرآن کا علم سیکھ رہا ہے، سمجھ آئیے، اس کا مقام ہے، اس کا مرتبہ ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ دیکھیں جی، تو خیر چھوٹا آدمی جو ہوگا، چھوٹی عمر والا، اگر اس کے پاس دین کا علم ہے، قرآن کا علم ہے، وہ اپنے سے بڑے کو سمجھا سکتا ہے، وہ اپنے سے بڑے کو نصیحت کرنے کا پورا حقدار ہے، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کیا کہا کہ ابا جان
تو کیا کر، میرے پاس ایسا علم ہے جو تیرے پاس نہیں ہے، میرے پاس قرآن کا علم ہے تیرے پاس قرآن کا علم نہیں ہے، میرے پاس حدیث کا علم ہے تیرے پاس حدیث کا علم نہیں ہے۔ ہاں میں حقدار ہوں تجھے سمجھانے کا، میں حقدار ہوں کہ تجھے نصیحت کروں، میں حقدار ہوں کہ تجھے برائی کے رستے کے اوپر تجھے میں آشنا کروں، یہ برائی کا رستہ ہے، اس کے اوپر نہ چل، تیرا نقصان ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر، یہ دو باتیں ہو گئی ہیں جی۔ اب ہاں تیسری بات ہے اب یہ، یا ابت لا تعبد الشیطان، اے ابا جان نہ عبادت کر تو شیطان کی، نہ عبادت کر تو شیطان کی، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، بے شک شیطان ہے واسطے رحمان کے نافرمان، یعنی اللہ کا کیا ہے وہ شیطان نافرمان ہے۔ میرے باپ آپ شیطان کی عبادت بالکل نہ کرو، کیونکہ بتوں کی عبادت جو ہے وہ در حقیقت شیطان کی عبادت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ حضرت ابراہیم کا جو والد تھا آزر، وہ بتوں کی پوجا پاٹ کرتا تھا نا، بت فروش بھی تھا، بت گھر بھی تھا، ہر قسم کا اس کا پیشہ تھا، بت پرست بھی تھا۔ لیکن ابا حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ ابا جان شیطان کی عبادت نہ کر، کیونکہ بتوں میں یہ صلاحیت ہے ہی نہیں ہے، بتوں کے اندر یہ لیاقت ہے ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی عبادت کے اوپر کیا کریں، کسی کو کہہ کے جائیں کہ میری عبادت کریں، یا کسی کو کہیں کہ آؤ ہماری عبادت کرو۔ انبیاء اور اولیاء جتنے بھی دنیا کے اندر گزرے ہیں، کوئی بھی نہیں اپنی زندگی کے اندر کہہ کے گیا کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری کیا کرنا، ہماری عبادت کرنا، ہمارے دنیا سے جانے کے بعد، ٹھیک ہے۔ انبیاء علیہ السلام، اولیاء کرام اپنی زندگی میں ہر کسی کو یہی دعوت دیتے رہے کہ عبادت صرف کس کی کرو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ ہر نبی نے یہی تبلیغ کی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں۔ لہٰذا بتوں کی عبادت کا جو داعی ہے وہ شیطان کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا، کہ بتوں کی عبادت کرو، یہ کون کہے گا؟ شیطان ہی کہے گا نا، بتوں کی عبادت کر یہ شیطان کہے گا۔ تو گویا اس نے جو شیطان کا کہنا مان لیا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بابا میں تیرا کیا ہوں، مشکل کشا ہوں، میں تیرا معبود ہوں۔ شیطان کہتا ہے اللہ بھی معبود ہے اور یہ ہستیاں بھی کیا ہیں، معبود ہیں۔ اللہ کی بات کو اس نے نہیں مانا، اس نے شیطان کی بات کو کیا کر لیا، مان لیا۔ گویا یہ عبادت پھر کس کی ہو گئی، شیطان کی ہو گئی۔ اس وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یا ابت لا تعبد الشیطان، اے ابا جان تو شیطان کی عبادت بالکل نہ کر، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، بے شک شیطان ہے رحمان کے لیے نافرمان ہے، بے شک جو بلا شبہ شیطان اللہ کا انتہائی نافرمان ہے۔ کیا آیا تھا نا شیطان، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، کہ یہ ربا یہ ان میں سے اکثر جو ہوں گے وہ تیرے نہیں ہوں گے، وہ کیا ہوں گے، میرے ہی ہوں گے۔ ان میں سے اکثر کو تو شکر گزار بالکل نہیں پائے گا، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اکثر کو تو شکر گزار نہیں پائے گا۔ میں نے آپ کو آگے بھی سمجھایا ہوگا، یہ شاکرین کی جو تشریح ہے یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی فرمائی ہے کہ اے موحدین، ان کے اندر تو اکثر کو موحد نہیں پائے گا بلکہ مشرک ہی پائے گا، ٹھیک ہے۔ تو گویا شیطان اس کو اس بات کے اوپر آمادہ کرتا ہے کہ تو صرف اللہ کی عبادت نہ کر بلکہ اللہ کے علاوہ نبیوں کی بھی عبادت کر، ولیوں کی بھی عبادت کر، ٹھیک ہے۔ دنیا کے اندر بھی جس نے بھی اللہ کی توحید کا کلمہ سب سے زیادہ بلند کیا ہے نا، شیطان نے اس کے دنیا سے جانے کے بعد اس کی پوجا پاٹ ضرور کروائی ہے، سمجھ آئیے، اس کی پوجا پاٹ ضرور کروائی ہے۔ دیکھو انبیاء علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم، کہ یہودیوں عیسائیوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہو کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو کیا بنا لیا، سجدہ گاہ بنا لیا۔ دیکھو نبی دنیا سے چلے گئے، ان پیچھے ظالموں نے کیا کر لیا، یہودیوں عیسائیوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، معبود بنا لیا نبیوں کو۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معبود بنا لیا، اور یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو معبود بنا لیا، ٹھیک ہے۔ دنیا کے اندر جس کسی نے بھی اللہ کی سب سے زیادہ توحید بیان کی ہے، شیطان نے اس کی پوجا پاٹ ضرور کروائی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اب پوری ملت تھے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں حضرت موسیٰ کے بعد سب سے زیادہ کیا گیا ہے۔
سمجھ آئی ہے، کیونکہ پوری ملت تھے. لیکن دیکھو جب دنیا سے گئے، یہودیوں نے بھی ان کو معبود بنایا، عیسائیوں نے بھی ان کو معبود بنایا، مشرکین عرب نے بھی ان کو کیا بنا لیا؟ معبود بنا لیا. شیطان کہتا ہے تو ایک بار دنیا سے جا صحیح، تیری قبر کو میں پجواؤں گا، تیرے نام کو میں پجواؤں گا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی دنیا سے چلے گئے، ٹھیک ہے. آج کتنے سالوں بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد آج لوگ نہیں کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں، دنیا ہمارے حالات سے واقف ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر ناظر ہیں. عالم الغیب، حاضر ناظر ہونا، مشکل کشا ہونا، حاجت روا ہونا، یہ ساری صفتیں کس کی تھی؟ اللہ کی صفتیں تھی. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی صفتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر شامل حال کی گئی، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آج معبود بنایا گیا ہے، لوگوں نے معبود سمجھا گیا. شیطان کہتا ہے تو دنیا سے جا تو صحیح، تو نے توحید بیان کیا نا، دنیا تو نے میرا بیڑا غرق کیا ہے دنیا میں رہ کے ہیں، تیری وجہ سے کتنے لوگ توحید پرست ہوئے، تو جا دنیا سے. ہاں تیری قبر کی وجہ سے، تیرے نام کی وجہ سے میں دیکھنا کتنے لوگوں کو بگاڑ پیدا کرتا، کتنے لوگوں کو میں مشرک بناؤں گا. ٹھیک ہے، یہ بھی شیطان کا چیلنج ہے. لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو راہ ہدایت کے اوپر گامزن کرے، سب کو راہ ہدایت کے اوپر اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہدایت کے بعد کسی کے دل کو ٹیڑھا نہ کرے، کسی کے دل کو اللہ ٹیڑھا نہ کرے. سمجھ آئی ہے؟ یہ دعا جو ہے بھئی، یہ کس کس کو یاد ہو چکی ہے یہ دعا؟ ربنا لا تزغ قلوبنا، سچ سچ بتانا خدا را. ہاں شاباش، ایک دو کافی ساتھی ہیں. یہ دعا میں پھر کہہ رہا ہوں، یہ بہت ضروری دعا ہے آپ کے لیے. قدم پھسلتے وقت کوئی دیر نہیں لگتی، کوئی دیر نہیں لگتی. یہ آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے، 2-3 منٹ کا کام ہے یہ دعا یاد کرنا، 2-3 منٹ. ربنا لا تزغ قلوبنا، اس کا ترجمہ تو دیکھو، خدا کی قسم کیسے اے ہمارے رب، ہدایت دینے کے بعد میرے دل کو ٹیڑھا نہ کرنا. میں آپ کو ایسے بندے دکھا دوں، قرآن بھی پڑھ لیا، حدیث بھی پڑھ لی، لیکن عمل نہیں ہے، پھر بھی چھوڑ گئے دین کو چھوڑ گئے، مسجد کو چھوڑ گئے، اللہ کو چھوڑ گئے. کیا انسان کا قدم پھسلتے وقت کوئی دیر نہیں لگتی. شیطان اس کے اوپر متکبر بنا دیتا ہے اس کو. میں نے کہا نا کہ شیطان جو ہے نا، یہ اس کو ایک پورا میڈیکل سٹور ہے اس کے پاس، ایک پوری فارمیسی بنائی ہوئی ہے اس نے، ہر قسم کا کیپسول اس کے پاس ہے. یہ بندے کو اس کے حساب سے کیپسول دیتا ہے. کسی بندے نے پڑھ لیا، بہت زیادہ قرآن کا ترجمہ سیکھ لیا، اس کے دل کے اندر یہ ڈالے گا، او بھائی تو بہت پڑھا لکھا ہے، تو بہت اونچا انسان بن چکا ہے، اب تجھے کیا ضرورت ہے کسی کے نیچے لگنے کی، اب تو بڑا ہے. متکبر بناتے 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 اس کو کیا کر دے گا؟ اس کے مقام سے دور کر دے گا. سمجھ آئی ہے؟ خدا را یہ دعا پڑھو، اس کو صبح شام، بلکہ ہر نماز کے بعد اس کو لازم پڑھو دعا کو. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک، اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا ہدایت دینے کے بعد. سورۃ آل عمران کی یہ دعا ہے. اللہ تعالیٰ نے راسخین فی العلم کی یہ دعا اللہ نے ذکر کیا وہاں پہ. راسخین علم کون ہوتے ہیں؟ جو علم کے اندر پکے اور مضبوط ہوتے ہیں، جو علم کے اندر پکے اور مضبوط ہوتے ہیں، مستقیم ہوتے ہیں، وہ اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں، اے ہمارے رب، ہدایت تو نے دے دی، لیکن اب ہدایت سے ہمیں دور نہ کرنا، اس کے اوپر استقامت عطا فرما ہم سے. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ دعا اس کو یاد کرو. میں نے کل کو پھر پوچھنا ہے انشاءاللہ العزیز، اب کل کو کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے، ہر کسی کا ہاتھ اوپر کھڑا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر. دیکھیں، یا ابت لا تعبد الشیطان، اے ابا جان نہ تو عبادت کر شیطان کی، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، بے شک شیطان ہے واسطے رحمان کی نافرمان. یہ تیسری بات ہو گئی ہے جی. اب چوتھی بات ہے، یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. اے ابا جان، انی اخاف، بے شک میں خوف کرتا ہوں، خطرہ کرتا ہوں، ان یمسک، یہ کہ پہنچے تجھے، عذاب من الرحمن، عذاب رحمان سے، عذاب رحمان سے، فتکون للشیطان ولیا، پس ہووے تو واسطے شیطان کے ساتھی، پس ہووے تو واسطے. دیکھو کیسی تخفیف دے رہے ہیں کہ ابا جان اگر تو اسی طرح کفر و شرک کے اوپر ڈٹا رہا، اسی طرح تیری موت آ گئی، تو تجھے رحمان کی طرف سے کیا آ جائے گا؟ عذاب آ جائے گا، پھر تو دوزخ میں شیطان کا ساتھی بن جائے گا. ٹھیک ہے، یہ دیکھو، یہ فتکون للشیطان ولیہ، پس تو ہو جائے گا واسطے شیطان کے
ساتھی، یعنی تو شیطان کے ساتھ جہنم میں جا کر عذاب کے اندر شیطان کا شریک بن جائے گا. جس طرح اللہ اس کو جہنم کے اندر پھینکے گے تو بھی شیطان کے ساتھ ہی جہنم کے اندر جائے گا. ٹھیک ہے، گویا اب یہاں سے یہ بھی بات سمجھو، مبلغ جو ہوگا اگر اس کے سامنے بیٹھے والے ہوں گے، اگر وہ غلط رستے کے اوپر چلتے ہوں گے، کسی گناہ کے رستے پہ اوپر چلتے ہوں گے، وہ اس کو اس گناہ کی وعید سنانے کا پورا پورا حقدار ہے کہ بابا اگر تو اس گناہ کے اوپر یہ پکا رہے گا، نہیں چھوڑے گا، تو اللہ تعالیٰ تجھے جہنم کے اندر پھینکے گا. اللہ تعالیٰ سمجھ آ گئی ہے؟ ہاں، وغیرہ لوگ کہتے ہیں وہ کسی کو، ہاں نام لے کے ہم کسی کو جہنمی نہ کہے کہ تو جہنمی ہے، تو جہنمی ہے. ٹھیک ہے، اس طرح نہیں کہنا چاہیے. ٹھیک ہے، اس طرح اس کے دل کے اندر اور نفرت آئے گی. بلکہ نہیں، آپ گناہ کی سزا بیان کریں کہ یہ جس گناہ کے اوپر تو چل رہا ہے نا، اس گناہ کی سزا کیا ہے، یہ ہے. اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. جب آپ اتنی بات کہہ دو گے اللہ تعالیٰ نے اس گناہ کی سزا یہ رکھی ہے، اس کے خود ہی بخود دل کے اندر اتر جائے گی بات. ٹھیک ہے، ہاں یہ نہ کہنا کبھی کہ تو جہنمی ہے، تجھے اللہ جہنم کے اندر پھینکے گا، تجھے بھڑکتی آگ کے اندر پھینکے گا اللہ تعالیٰ. وہ اور نفرت کرے گا، وہ اور پکا ہو جائے گا. اس کا نقصان بہت بڑا ہوگا. نقصان یہ ہوگا وہ آپ کی بات ماننے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوگا. اگرچہ آپ جتنی مرضی سچی بات کریں گے آپ سے مانوس نہیں ہوگا، بلکہ وہ آپ سے مایوس ہو جائے گا. ٹھیک ہے، جس طرح آج مولوی حضرات فتوے لگاتے ہیں فلانا کافر ہے، فلانا کافر ہے، فلانا کافر ہے. کفر کا فتویٰ لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کسی کے اوپر. آپ بس نرمی طریقے سے بات سمجھاؤ، اپنی زبان کو نرم رکھو اور اپنی بات کو مدلل رکھو. اپنی بات کو کمزور نہ کرو. بات کمزور ہو اور زبان کے اندر سخت لے جاؤ، کوئی فائدہ نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں اللہ تعالیٰ نے جب وہ فرعون کے پاس تبلیغ کرنے کے لیے جا رہے تھے، اللہ نے کیا فرمایا؟ قولا لینا، نرم بات کرنی ہے فرعون سے. کہا ہے کہ نہیں؟ یہ سورۃ طٰہٰ کے اندر آپ پڑھیں گے انشاءاللہ. قولا لینا، نرم بات کرنی ہے تو نے ان سے. کیا مطلب ہے اس کا؟ نرم بات کرنے کا مطلب کیا ہے کہ مسئلہ چھپا کے بیان کرنا ہے؟ یہ مطلب نہیں ہے. بات کو دلائل سے اس کے سامنے رکھ، لیکن لہجے کو تو نے نرم رکھنا ہے. آپ کر کے دیکھ لو، کبھی آزما کے دیکھ لینا. دلیل ہو نہ بندے کے پاس کسی بات کے اوپر ہے، اور بیان وہ سخت لہجے کے اوپر کر رہا ہے، بس اپنی بھڑاس نکال رہا ہے. اس کو سمجھانا مقصود نہیں، اپنی بھڑاس نکال رہا ہے. وہ اور زیادہ بندہ مایوس ہوگا، اس کے دل میں اور زیادہ نفرت آئے گی. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے سورۃ آل عمران میں؟ میرے پیغمبر، یہ جتنے بھی صحابہ تیرے ارد گرد بیٹھے ہیں نا، تو ان کو نرم دل مل چکا ہے. اگر آپ سخت دل ہوتے نا تو یہ سارے آپ کے ارد گرد سے اٹھ کر چلے جاتے، کوئی بھی آپ کے قریب نہ آتا. کیا تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ نرم دل تھے، زبان کے نرم تھے، لیکن بات کیا تھی؟ پوری مدلل ہوتی تھی، دلائل سے بھرپور ہوتی تھی، براہین سے بھرپور ہوتی تھی. ٹھیک ہے، اور آپ زبان کیا تھی؟ نرم تھی. اللہ نے خود خطاب کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا میرے پیغمبر آپ ان کو نرم دل مل چکے ہیں صحابہ کو، اس لیے یہ تیرے ارد گرد بیٹھے ہیں. اگر آپ بھی سخت دل ہوتے، سخت زبان ہوتے، یہ سب آپ کے ارد گرد سے اٹھ کے چلے جاتے. سمجھ آ گئی ہے کہ بات؟ اللہ اکبر. ہاں ابا جان، میں کیا خوف کرتا ہوں یہ کہ پہنچے تجھے عذاب رحمان سے، فتکون للشیطان ولیہ، پس ہووے تو عذاب میں شیطان کا ساتھی بن جائے گے. 4 باتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ بیان کیا. اب دیکھو اپنے اس کے باپ کی حق درمی دیکھو. وہی بات، اللہ جس کو ہدایت دے اسی کو ملتی ہے، جس کو نہ دے وہ چاہے پیغمبر کا باپ ہی کیوں نہ ہو، نہیں ملتی اس کی ہدایت. ٹھیک ہے، ابراہیم علیہ السلام کی زبان ہو توحید بیان کرنے والا، لیکن پھر بھی ہدایت کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے اختیار میں. قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم. یہ تمام نصیحتیں سن کر حضرت ابراہیم کی، یہ ساری حضرت ابراہیم کی نصیحتیں سن کر کہا حضرت ابراہیم کے والد نے، اراغبن، کیا منہ موڑنے والا ہے تو میرے معبودوں سے؟ کہ اراغبن انت عن آلہتی، کیا تو منہ موڑنے والا ہے میرے معبودوں سے؟ یا ابراہیم، اے ابراہیم. ٹھیک ہے، اے ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے منہ موڑے گا؟ ہاں، لئن لم تنتہی، البتہ اگر تو نہ رکا، کس سے؟ واضح توحید سے، میرے معبودوں کی گستاخی کرنے سے تو نہ رکا، لأرجمنک، البتہ تجھے میں پتھر مار مار کر ختم کر دوں گا. دھمکی دیکھو، دھمکی کون دے رہا ہے؟ باپ دے رہا ہے. البتہ تجھے میں پتھر مار مار کے ختم کر دوں گا، سنسار کر دوں گا. وَاہْجُرْنِی مَلِيًّا، ہاں علیحدہ ہو جا تم مجھ سے. وَاہْجُرْنِی، علیحدہ ہو جا تم مجھ سے، مَلِيًّا، زمانہ دراز تک.
मैं तुझे देखना ही नहीं चाहता, तेरी शक्ल भी मुझे ना दिखे। समझ आ गई है? अलबत्ता तू क्या हो जा भाई, अकीदा जो होता है ना इंसान का, अकीदा जो होता है ये ऐसी चीज़ है, इसके पीछे इंसान अपनी औलाद को, अपनी बीवी को मारने के ऊपर भी तैयार हो जाता है। मुशरिक खास कर इसके अंदर पहले नंबर पे है। ठीक है, आप आज भी किसी बंदे को, किसी वडेरे को कह के देखो कि तू क्यों कब्र की पूजा पाठ कर रहा है, क्यों तू वलियों को पुकार रहा है, क्यों तू 11वीं दे रहा है, क्यों तू गैरुल्लाह के नाम की नजर न्याज दे रहा है, अगरचे उसकी सगी औलाद भी क्यों ना कहे, लेकिन वो यही धमकी देगा, मेरे घर से दफा हो जा, निकल जा यहाँ से, दोबारा मुझे मुंह ना दिखाना, मेरे बाप दादा ये काम करते आए हैं, तू कौन होता है मुझे समझाने वाला। हमारा एक इसी तरह साथी था, अल्लाह ने उसको हिदायत दी, जाके उसने घर के अंदर इसी तरह काम किया, अपनी माँ को समझाने लग गया, अपने बाप को समझाने लग गया, भाई को समझाने लग गया। जब पता चल गया बेटा पूरा वाबी बन गया साडा। ठीक है, अब बाप, एक दिन उसने मुझे खुद बताया कि मेरे बाप ने, मेरी माँ ने, मेरे सारे भाइयों ने मिलकर मुझे मारा था इसी बात के ऊपर कि तू क्यों ये बातें बयान कर रहा है, क्यों तू ये मसला बयान कर रहा है। हाँ अल्लाह अकबर। तौहीद परस्त जो है ना भाई, इसके ऊपर चलना, अल्लाह इस्तकामत दे। वगरना कोई तो ऐसे भी होते हैं दिल के अंदर तौहीद होती है, लेकिन डर के मारे वो ऊपर से मसला नहीं बयान करते बयान मसला। हम किसी बच्चे पढ़ने आते हैं ना, हम उनको बता दें मसला ही तौहीद, अगले दिन ही लांबा आ जाता यार साढ़े बच्चों को तुसी फिरका वारियत सिखा रहे हो, साढ़े बच्चों को ये सिखा रहे हो, उसको फिर हम बैठा लेते हैं, फिर अच्छी तरह उसकी तसल्ली करके भेजते हैं उसकी। समझ आ गई है? तो हर दौर के अंदर जो होता है ये अकीदा ऐसा होता है कि इंसान इसके ऊपर मर मिटने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, जिस तरह मुशरिक अपने अकीदे के ऊपर पक्का होता है, शिरकी अकीदे के ऊपर, अच्छा तौहीद परस्त, हक वाला तौहीद परस्त इससे भी ज़्यादा, कहीं ज़्यादा पक्का होता है अपनी तौहीद के ऊपर। वो भी नहीं कभी हटता अपने पीछे अकीदे से, मार खा लेगा, रिश्तेदारों के ताने सह लेगा, ठीक है, दुनिया वालों के ताने सह लेगा, लेकिन अल्लाह की तौहीद से एक कदम भी पीछे नहीं हटेगा। जिस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अभी अल्लाह हाल बयान करेंगे, बिलाल को कितने तपते हुए रेत पे लिटाया जाता था, चट्टानों, सख्त गर्म चट्टान को उसके जिस्म के ऊपर रखा जाता था, लेकिन बिलाल की ज़ुबान से फिर भी क्या कलमा जारी होता था, अहद का कलमा जारी होता था। ठीक है, वो सहाबा कराम तो ईमान के अंदर इतना कुंदन हो चुके थे, जो भी उनको मुशरिक तो अपनी तरफ से तकलीफ़ देते थे, लेकिन जो वो तकलीफ़ देते जाते थे उनका ईमान और ज़्यादा मजबूत होता जाता था। इसको कहते हैं रब्तुल क़ल्ब, कि अल्लाह ताला उनके दिल के ऊपर क्या लगा देता है, गिरा लगा देता है, गंड मार देता अल्लाह ताला, कि उनको जो भी तकलीफ दी जाती है तौहीद के रस्ते के अंदर, जो भी मुशक्कत आती है, जो भी परेशानी आती है, वो इसको तकलीफ समझते नहीं है, वो इसके अंदर और मसरूर होते हैं और खुश होते हैं। या अल्लाह ये क्या हो गया, तकलीफ तेरी वजह से आई है, फिर क्या हुआ, ये दुनिया के अंदर तकलीफ़ें हैं, या अल्लाह दुनिया की तकलीफ़ें काट कर चलो आखिरत की तकलीफ से तो हम बच जाएंगे। यही चीज़ उनको खुश और मसरूर कर देती है। समझ आ गई है? अल्लाहू अकबर। तो बाप ने क्या कहा कि तू मेरे माबूदों से मुंह फेरे हुए हैं, तू मेरे आबा व अजदाद के दीन के खिलाफ चलेगा। ठीक है, ला इल्लम तंता, अगर तू ना रुका, अलबत्ता मैं तुझे ज़रूर क्या कर दूंगा, संसार कर। वहजुरनी, अलहदा हो जा मुझसे, मलिया, ज़माना दराज, कि मैं तुझे देख ही ना सकूं। ठीक है, अल्लाह अकबर। हज़रत इब्राहीम भी फिर इब्राहीम थे, अब नहीं समझाया, आगे कोई बात नहीं की। ठीक है, क़ाल सलामुन अलैका, बस आगे यही कह दिया। आप हज़रत इब्राहीम ने फरमाया सलामुन अलैका, ठीक है बाबा, मुझे निकालना ही पसंद है ना, ठीक है, सलाम है तुझ पर। लेकिन ये जो सलाम है, ये मग़फ़रत का सलाम नहीं था, हिदायत का सलाम नहीं था, बल्कि ये सलाम जो था रुख़सत का सलाम था। जिस तरह हम नहीं कह देते किसी बंदे से बहुत ज़्यादा तंग आए, हो जाए सलाम है तुझ पे, दफ़ा हो जा, निकल जा मुझसे, दूर हो जा, शक्ल ना दिखाई मुझे दोबारा। ठीक है, हज़रत इब्राहीम ने भी कहा सलाम अलैका, ठीक है बाबा, निकालना ही पसंद है ना, छोड़ देता हूँ तुझे, लेकिन अल्लाह की तौहीद को नहीं छोड़ सकता मैं कभी, इस मसले को मैं नहीं छोड़ सकता कभी। हाँ, ये है इब्राहीमी सोच कि जब तौहीद दिल के अंदर आ गई, फिर बाप भी रास्ते में क्यों ना आ जाए, लेकिन बाप को भी क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। हालांकि बाप से करीब कोई रिश्ता है, कोई रिश्ता नहीं है बाप से करीब, समझा गया, लेकिन इब्राहीम ने अल्लाह की तौहीद की खातिर बाप को भी क्या कर दिया है, छोड़ दिया है। ठीक है, क़ाल सलामुन अलैका, फरमाया
سلام ہے تجھ پر، ساستغفر لک ربی، ان قریب میں استغفار کروں گا واسطے تیرے اپنے رب سے، انہ کان بی حفیہ، بے شک وہ ہے مجھ پر بہت مہربان، کہ میرا رب مجھ پر کیا ہے، بڑا ہی مہربان ہے۔ یہاں پہ آپ یہ بھی چیک کرو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ کی رحمت کے اوپر کتنی امید ہے کہ میرا رب مجھ پر بڑی شفقت کرنے والا، میرا رب مجھ پر بڑا مہربان ہے، ٹھیک ہے۔ یا انسان کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ لگتا رب نے سانو چھڑ دیتا، زیادہ پریشانی آ جائیں کسی کے پاس، زیادہ کوئی مصیبتیں آ جائے، بندہ کیا کہہ دیتا ہے نا زبان سے، لگتا رب ساڈے ال دیکھ نہیں رہا، چھڑ ہی دیتا رب نے سانو، لیکن یہ بات بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا یہ کفر ہے۔ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا، لا تقنطوا، میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ جو بندہ نا امید ہو گیا اس نے اس لفظ کا انکار کیا کہ لا تقنطوا، گویا وہ کیا ہو گیا، رحمت سے نا امید ہو گیا۔ نا امید کبھی نہ ہو وہ، ہاں انہ کان بی حفیہ، بے شک وہ میرا رب مجھ پر کیا ہے، بہت مہربان ہے۔ ایک اور بھی سوال آئے گا، جب حضرت ابراہیم نے کہا کہ میں تیرے لیے استغفار کروں گا، میرا رب مجھ پہ مہربان ہے، اس کا مطلب اب یہی ہو سکتا ہے کہ میرا رب تجھے کیا دے گا، ہدایت دے گا، ٹھیک ہے، لیکن ہدایت تو نہیں ملی، پھر مہربانی کس طرح ہوئی؟ وہ بابا مہربانی اگرچہ نہ ہوئی لیکن اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو دیا کیا تھا، یہ ابھی آپ آیت کے اندر پڑھیں گے۔ اگر باپ کو ہدایت نہیں ملی لیکن اس کے بدلے حضرت ابراہیم کو اللہ نے انعامات سے کتنا نوازا تھا، یہ اللہ ابھی آگے اگلی آیت کے اندر بتائیں گے کہ تو نے ابراہیم باپ کو چھوڑ دیا میری خاطر، ہاں اب دیکھ میری رحمتیں اور میری نوازشات تیرے اوپر کتنی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے ساستغفر لک ربی، ان قریب میں استغفار کروں گا تیرا اپنے رب سے۔ اچھا یہ بھی بات سمجھے کہ ابا جان میں تجھ سے جدا ہوتا ہوں، ہاں میں اللہ سے دعا کروں گا کہ آپ کو اللہ کیا دے دے، راہ ہدایت پر راہ ہدایت نصیب فرما دے۔ چلتے وقت سلام رخصت کر کے گئے، لیکن یہ جو استغفار تھا نا حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نکلے استغفار کرتے رہے، لیکن حضرت ابراہیم کے ذہن میں پہلے یہ تھا کہ میری دعا سے اللہ تعالیٰ اس کو کیا دے دیں گے، ایمان دے دیں گے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ ابراہیم تیرے باپ کو اب ہدایت نصیب نہیں ہوگی بالکل بھی، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے استغفار کی دعا کرنا ہی چھوڑ دی تھی، کیونکہ مشرک کے لیے دعائے استغفار بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ سورۃ توبہ میں آپ پڑھا ہے نا، حضرت ابراہیم کے بارے میں اللہ نے بتایا کہ جب اس کے لیے واضح ہو گیا کہ میرا باپ مشرک ہے، میرا باپ واضح اللہ کا دشمن ہے، انہ عدو للہ، کہ میرا باپ جو ہے اللہ کا واضح دشمن ہے، تبرأ منہ، وہ ابراہیم پھر کیا ہو گیا، اپنے باپ سے بری ہو گیا، اس نے چھوڑ دیا اپنے باپ کے لیے استغفار کرنا، ٹھیک ہے۔ شروع کے اندر حضرت ابراہیم کو امید تھی کہ میرے باپ کو اللہ تعالیٰ میری دعا کی وجہ سے کیا دے گا، ہدایت، لیکن جب اللہ نے منع کر دیا، اللہ نے فرما دیا کہ تیرے باپ کو ہدایت بالکل نہیں ملے گی، ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت ابراہیم نے اس دعا کو کرنا کیا کر دیا، چھوڑ دیا تھا اپنے باپ کے حق میں، ٹھیک ہے۔ مشرک جو انسان مر چکا ہے نا، یاد رکھنا اس کے لیے کوئی استغفار نہیں ہے، کوئی استغفار نہیں۔ اللہ نے قرآن میں اپنے پیغمبر کو بھی منع کیا کہ میرے پیغمبر آپ نے مشرکین کے حق میں کوئی استغفار نہیں کرنا، ہاں وہ جو مشرک ہے وہ آپ کا چاہے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، قریبی رشتہ دار، آپ نے بالکل بھی، ایمان والوں کو بھی اللہ نے مخاطب کیا، ما کان للنبی، کہ کسی نبی کے لیے جائز نہیں ہے، ایمان والوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے کیا کریں، استغفار کریں، اگرچہ وہ اس کے کیا ہوں، قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ دیکھیں جی آگے، وَآتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور میں جدا ہوتا ہوں تم سے، اور میں کیا ہوتا ہوں، ابا جان میں تم سے جدا ہوتا ہوں، وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي، اور ان سے جن کو تم پکارتے ہو، ہاں، اور ان ہستیوں سے بھی جن کو تم کیا کرتے ہو، پکارتے ہو، کن کے علاوہ، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، وَأَدْعُو رَبِّي، اور میں تو صرف اپنے رب کو پکاروں گا۔ سمجھ آگی؟ ابا جان مجھے تو اپنے گھر سے نکال رہے نا، ٹھیک ہے، چھوڑ دوں گا میں تجھے، جدا ہوتا ہوں، کر جاؤں گا میں شام کی طرف ہجرت کر جاؤں گا، چھوڑ دوں گا یہ تیرے عراق کا علاقہ، ہاں میں تو صرف اپنے رب کو کیا کروں گا، پکاروں گا۔ تم جن ہستیوں کو تم پکار رہے ہو میں ان سے بھی جدا ہوتا ہوں، ٹھیک ہے، میں ان سے بھی کیا ہوتا ہوں، جدا ہوتا ہوں، یعنی میں ان کی پکار بالکل نہیں کروں گا،
مجھے تم کہہ رہے ہو کہ اس کی پکار کرو، میں بالکل ان کی پکار کرنے کے لیے کبھی قطعاً تیار نہیں ہو سکتا۔ وَأَدْعُو ربی، میں تو صرف کس کو پکاروں گا؟ اپنے رب کو ہی پکاروں گا، اپنے رب کی عبادت کرتا رہوں گا جو مجھے ہر وقت دیکھ بھی رہا ہے، جو مجھے ہر وقت سن بھی رہا ہے، جو میری دعا کو سنتا بھی ہے، میرے افعال اور حرکات کو دیکھتا بھی ہے۔ ہاں آگے وہی بات جو حضرت زکریا نے بیان فرمائی، عسا ابا جان امید ہے، کیا ہے؟ امید ہے، اللہ اکونا، یہ کہ نہیں ہووں گا میں، بدعاء ربی، ساتھ اپنے رب کی پکار کے، شقیہ، بدبخت، نامراد، محروم، کہ تو غیر اللہ کو پکارتا ہے نا، تم بن گئے ہو بدبخت، نامراد بن گئے ہو، تم کیا بن گئے ہو؟ نامراد بن گئے ہو، لیکن میں اپنے رب کو پکار کے کبھی بدبخت اور نامراد نہیں بن سکتا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ وہی حضرت زکریا نے بھی دعا، وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، مولا میں تجھے پکار کر کبھی بھی نامراد نہیں بنوں گا، میں تجھے پکار کر کبھی بھی بدبخت نہیں بنوں گا۔ یہاں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ابا جان تو پکار رہا ہے غیر اللہ کو، تم ہو نامراد، تم ہو محروم، تم ہو بدبخت، شقی ہو تم، لیکن میں تو اپنے رب کو پکار کر کبھی بھی بدبخت اور نامراد نہیں بن سکتا۔ ایک توحید والے کا یہاں تک بھی یقین ہونا چاہیے، اگر اس کے رستے کے اندر، اگر اس کے سامنے 1000 مشرک کھڑے ہوں، ایک توحید والا کھڑا ہو، اس کو یقین ہونا چاہیے، یہی ابراہیمی سوچ اس کے دل میں، اس کے دماغ کے اندر پھرنی چاہیے کہ یہ ظالم پکار رہے ہیں غیر اللہ کو، یہ ظالم پکار رہے ہیں اللہ کے علاوہ نبیوں کو، ولیوں کو، یہ شرک کر رہے ہیں، اور میں صرف اپنے رب کو پکاروں گا، میں اپنے رب کو پکار کر کبھی بھی نامراد اور بدبخت نہیں بن سکتا۔ یہ 1000 مشرک میرے سامنے کھڑے ہیں، یہ میرا بال بھی بیکار نہیں کر سکتے، مجھے خراش تک بھی یہ نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ میں کس کو پکار رہا ہوں؟ اپنے رب کو پکار رہا ہوں، مالک الملک کو پکار رہا ہوں، خالق السماوات من الارض والارض کو پکار رہا ہوں، جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، کائنات کے مالک کو میں پکار رہا ہوں، یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ سمجھ آ گئی ہے نہیں بات؟ اللہ اکبر۔ فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون اللہ، اللہ نے فرمایا اب پس جب وہ ابراہیم ان سے جدا ہو گئے، ٹھیک ہے، وما یعبدون من دون اللہ، اور ان سے جو عبادت کرتے تھے وہ اللہ کے سوا، یعنی سب سے کیا کر دیا؟ ملک شام، عراق میں پیدا ہوئے تھے نا، عراق سے پھر انہوں نے ہجرت کی ملک شام کی طرف، حضرت ابراہیم نے۔ اب جب ہجرت کرنے لگے حضرت ابراہیم تو ساتھ بی بی سارہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ کون تھے؟ بی بی سارہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ ان کے ساتھ تھی ہجرت کے اندر، اور روایات میں آتا ہے حضرت لوط علیہ السلام، ہاں لوط علیہ السلام بھی ان کے ساتھ تھے ہجرت کے اندر، ٹھیک ہے۔ اب آگے دیکھیں، پھر میں سمجھاتا ہوں۔ اور پس جب وہ جدا ہو گئے ان سے، وما یعبدون من دون اللہ، اور جب وہ علیحدہ ہو گئے ان سے جن کی وہ عبادت کرتے تھے اللہ کے سوا۔ دیکھو میں نے کہا نا، باپ کو چھوڑ دیا نا، حضرت ابراہیم نے کہا انہو کان بی حفی، میرا رب مجھ پر کیا ہے؟ مہربان ہے۔ چلو باپ کو تو ہدایت نہیں ملی، لیکن اس کے بدلے اللہ نے انعامات کیا دیے؟ دیکھو اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر، میرے ابراہیم، باپ کو چھوڑ دیا، رشتہ داروں کو چھوڑ دیا، وطن کو چھوڑ دیا، تو نے سب کچھ میری خاطر چھوڑ دیا، ہاں پھر دیکھ میں تجھے کیا دوں گا۔ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور عطا کیے ہم نے واسطے اس کے اسحاق اور یعقوب جیسے بیٹے، وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور ہم نے ہر ایک کو بنایا نبی۔ تھوڑی نعمت تھی، باپ کو اگرچہ ہدایت مل جاتی لیکن وہ نبی تو نہ بنتا، ٹھیک ہے، صحابی بن جاتا زیادہ سے زیادہ، لیکن جو اولاد دی اللہ نے وہ بھی کم نہیں بلکہ دونوں ہی کیا دیے؟ نبی دیے، بیٹا بھی نبی ہے اور پوتا بھی کیا دیا؟ نبی دیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ بھی یقین ہونا چاہیے، چلو ایک موحد کو یقین ہونا چاہیے، چلو یہ کام نہیں ملا مجھے جس کو میں نے تبلیغ کی ہے، اگر اس نے نہیں مانا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے پتہ نہیں کیا کیا اپنے کرشمے دکھائے گا قدرت کے، اللہ تعالیٰ پتہ نہیں اس کے بدلے مجھے کیا کیا نعمتیں دے گا۔ سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ حضرت ابراہیم کے باپ کو اگرچہ ہدایت نہیں ملی لیکن اللہ کی رحمت کے اوپر چونکہ پورا کیا تھا؟ یقین تھا، اللہ نے بیٹا اسحاق دیا، وہ بھی کیا دیا؟ نبی دیا، اور پوتا یعقوب دیا، وہ بھی کیا دیا؟ نبی دیا۔ اور صرف یہیں پہ بس نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے، آگے دیکھو، وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، اور عطا کیا ہم نے ان تینوں کو
तीनों कौन से? इब्राहीम, इसहाक, याकूब। इन तीनों को अपनी रहमत से तरह तरह के कमालात देकर हमने अता किया। इन तीनों को अपनी रहमत से क्या अता किया? तरह तरह के हमने कमालात दिए हैं इनको, तरह तरह के कमालात दिए। भाई देखते जाओ, हज़रत इब्राहीम की सीरत पढ़ो, क्या क्या अल्लाह ताला ने कमालात दिए थे हज़रत, क्या क्या अल्लाह ताला ने इनके ऊपर रहमतें बरसाई थी अल्लाह ताला ने। ठीक है, एक इब्राहीम है और जितने भी बाद में नबी आते हैं वो सिर्फ किसकी औलाद में से हैं? इब्राहीम की औलाद में से। और नस्ल किस से चल रही है? इसहाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, और फिर हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। फिर देखो बादशाहत भी अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के अंदर रखी, नबूवत भी अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के अंदर रखी है। ये सारे के सारे क्या हैं? ये कमालात दिए हैं अल्लाह ताला ने इन तीनों को। ठीक है कि नहीं? और आगे देखो, हाँ, अल्लाहु अकबर। वजअलना लहुम लिसान सिद्किन अलिया, और किया हमने वास्ते उनमें बोल सच्चा ऊंचा। आइंदा नस्लों के अंदर, आइंदा नस्लों के अंदर हमने क्या कर दिया? इनका बोल सच्चा कर दिया और ऊंचा कर दिया। भाई क्या मतलब है इस आयत का? ज़रा गौर से समझ नहीं आई आयत। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने अहलो याल से क्या हो गए? जुदा हो गए। किसकी खातिर? अल्लाह की तौहीद की खातिर, मसला तौहीद की खातिर। अल्लाह ने फरमाया इसके बदले हमने उनको क्या दिया? इसहाक दिया और पोता याकूब जैसा पोता अता किया है। ठीक है, यानी इनको हमने क्या दी है? नेक औलाद दी है, और औलाद भी हमने नबी बना कर दी है। ठीक है, ताकि इब्राहीम की वहशत क्या हो जाए? दूर हो जाए। और इब्राहीम की वहशत क्या हो जाए? दूर हो जाए। कि अल्लाह की खातिर अपने बाप को छोड़ा है, रिश्तेदारों को छोड़ा। इंसान के दिल के अंदर आती है ना, अब आगे पीछे मेरा कोई नहीं, लेकिन अल्लाह ने फरमाया मैंने इसहाक दे दिया और याकूब दे दिया। इब्राहीम के इस डर को, इस वहशत को क्या कर दिया? हमने दूर कर दिया। और याद रखना, ईमान के बाद सबसे ज़्यादा काबिल कदर जो है वो नेक औलाद है। ईमान के बाद सबसे ज़्यादा काबिल कदर जो है वो फर्जंदे साले होता है, नेक औलाद होती है। कि इंसान को अपने ईमान नसीब हो गया। देखो अब जब उसको ईमान नसीब हो गया, मिसाल के तौर पे कोई बंदा आलिम है, ठीक है, अब जिस तरह कहते हैं चिराग के नीचे अंधेरा, अब उसकी औलाद आलिम नहीं है, वो दुनियादार है। अब वो आलिम फोत हो जाएगा, उसके इल्म का प्रचार अब उसके आगे कौन करेगा? कोई भी नहीं, जबकि उसकी औलाद क्या है? दुनियादार है। लेकिन अल्लाह ने फरमाया इब्राहीम को तो हमने ऐसे बेटे अता किया, नेक साले नबी, कि इसका मिशन लेके वो आगे चलेंगे। इसके मिशन को कभी भी वो कमज़ोर नहीं होने देंगे, वो इसका मिशन लेके क्या करेंगे? आगे चलेंगे। और यही क्या थी? हज़रत इब्राहीम की कबूलियत की सबसे बड़ी दलील थी। समझ आ गया? मिसाल के तौर पे भाई मैं इधर यहाँ बैठ के पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, अब मैं सिर्फ यहाँ पे पढ़ाऊँ और आप सुनते जाएं, बस आप अपनी हद तक इसको सुने, याद रखना ये मेरी कबूलियत नहीं होगी। कबूलियत मेरी उस वक़्त शुरू हो गई जो आप सीख के जाते हैं उसको आगे जाके तबलीग करो, उसको आगे जाके क्या करो? तबलीग करो। हमने अपने उस्तादों के पास बैठ के पढ़ा, हमारे उस्ताद की कबूलियत उस वक़्त हुई जब हमने बैठ के पढ़ाना क्या कर दिया? शुरू कर दिया। अब हमारी ये कबूलियत उस वक़्त होगी जब आप मुझसे पढ़ रहे हो, जो कुछ कुरान के अंदर समझ रहे हो, इसकी तबलीग क्या करोगे? आगे जाके करोगे। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ, हमारी ये क्लास मिसाल बन चुकी है। मिसाल किस तरह बन चुकी? चंद दिन पहले इधर नौजवान आए थे, दो मस्जिद के खादिम थे, इमाम थे, वो क्लास को देखकर हैरान हो गए, कहते आज तक हमने कहीं ऐसा मंजर नहीं देखा कि हर किसी के सामने कुरान का तर्जुमा और एक एक घंटा, पौना पौना घंटा चल रहा है कुरान पाक। कहते हमने कहीं फैसलाबाद पूरी की ज़िंदगी ऐसा मंजर नहीं देखा। और इशा के बाद हर रोज़ बिला नागा ये क्लास चल रही है, मगर ना मसाजिद के अंदर तो चल रहा है। महीने के बाद हर महीने की 27 तारीख को होगा जी, मौलवी साहब आएंगे दरसे कुरान दे के। कुरान जालिम के आगे बंद पड़ा होता है और अपनी ज़ुबान से बोल रहा होता है, बस कुरान की एक बात नहीं करेगा, बस अपना सफ़र की कारगुजारी बयान करके चल सलाम अलैकुम। समझ आइए? इस तरह कर। लेकिन उन्होंने कहा कि हमने अपनी मस्जिद के अंदर जाके इसी क्लास को देखकर हमने अपनी मस्जिद के अंदर जाके भी दरसे कुरान इशा के बाद ही रखा, और अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारी तादाद भी 25 के करीब हो चुकी है। ये क्या है? ये कबूलियत है
کہ اللہ نے کام کو کیا کر دیا، مثال بنا کے اللہ نے اس کام کو کیا چلا دیا، آگے چلا دیا. اور مجھے کئی ساتھی آگے یقین کرو بتاتے ہیں قاری صاحب ہم نے آج فلانے سے بحث کی، فلانے سے بحث کی، فلانے سے بحث کی، ہم نے فلانے کو آج سمجھایا، فلانے کو. یہ قبولیت ہے، یاد رکھنا. جب ہم چپ کر کے بیٹھ جائیں گے تو یاد رکھنا پھر فائدہ کوئی نہیں. اس کو آگے پھیلاؤ. بلغوا عنی والو آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پہنچا دو میری طرف سے، چاہے وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. قرآن پاک کے اندر جو پڑھ کے جاتے ہو، کوئی آپ کا دوست ملتا ہے، کوئی رشتہ دار ملتا ہے، اس کو جا کے سمجھانا شروع کر دو. سمجھ آ گئی ہے؟ اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا دیے؟ نیک صالح اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا دے دی ہے؟ اولاد دے دی. اور اللہ نے فرمایا ان تینوں کو ہم نے اپنی رحمت سے کیا دیا؟ پھر حصہ دیا، خاص حصہ دیا. اللہ نے فرمایا ان کی پشتوں کے اندر بھی ہم نے وہ حصہ جاری کر دیا اپنی رحمت کا. ٹھیک ہے. اور اس دنیا میں ہم نے ان کا نیک نام بھی کیا کر دیا؟ بلند کر دیا ہے. نیک نام بلند کر دیا. اور جو بھی ان کا ذکر کرتا ہے بھلائی کے ساتھ ذکر کرتا ہے، جو بھی ان کا ذکر کرتا ہے بھلائی کے ساتھ ذکر کرتا ہے. اور تمام اہل ملت و دین ان کی مدح کرتے ہیں. یہودیوں سے آج پوچھ کے دیکھ لو، وہ بھی حضرت ابراہیم کی تعریف کریں گے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی تعریف کریں گے، حضرت اسحاق علیہ السلام کی تعریف. عیسائیوں سے پوچھ لو، وہ بھی تعریف کر. سارے اہل ملت و دین سب کے سب ابراہیم کی کیا کر رہے ہیں؟ تعریف ہی کر. ہم نے اپنی رحمت سے ان کو کیا دے دیا؟ آگے دیکھو نا، یہی لفظ ہے وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور کیا ہم نے واسطے ان میں بول سچا اونچا. آئندہ نسلوں کے اندر ہر زبان کے اندر ہم نے ان کی کیا کر دی؟ تعریف جاری کر دی. اس آیت کے اوپر ایک بڑا زبردست اشکال ہے. اشکال یہ ہے کہ دیکھو جب حضرت ابراہیم ہجرت کر کے چلے گئے عراق سے، آپ کو پتہ ہے رستے کے اندر ایک واقعہ پیش آیا بہت بڑا. مصر کے اندر سے جب جانے لگے تو مصر کے بادشاہ نے بی بی سارہ کو کیا کیا؟ اپنے پاس بلایا. بی بی ہاجرہ کو، پھر لمبا واقعہ ہے انشاءاللہ آگے بیان کروں گا، حضرت اسماعیل کا تذکرہ ہے. بی بی ہاجرہ کو اس بادشاہ نے حضرت ابراہیم کو کیا دے دیا؟ حوالے کر دیا. اب بی بی ہاجرہ کو جب حوالے کیا تو بی بی ہاجرہ سے کون پیدا ہوا تھا؟ بولو. اسماعیل علیہ السلام بی بی ہاجرہ سے پیدا ہوئے. بڑے کون تھے؟ حضرت اسماعیل بڑے تھے. حضرت اسماعیل کیا تھے؟ بڑے حضرت اسماعیل تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان کو کیا کراؤ؟ چھوڑاؤ. یعنی ان کے ساتھ حضرت ابراہیم کی اتنی زندگی نہیں گزری ہے، بی بی ہاجرہ کے ساتھ اور حضرت اسماعیل کے ساتھ زندگی زیادہ جو زندگی گزری ہے حضرت ابراہیم کی، وہ حضرت اسحاق کے ساتھ اور بی بی سارہ کے ساتھ گزری. اور جب بی بی ہاجرہ کے ساتھ حضرت ابراہیم رہنے لگے، بیٹا پیدا ہوا حضرت اسماعیل، تو اللہ نے حکم دے دیا شیرخوار بچہ، چل اس کو وہ مکہ مکرمہ کے اندر چھوڑ کے آ جا. تو پہلے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام یعنی جب اپنے باپ سے جدا ہوئے ہیں، ہجرت کی ہے، علاقہ چھوڑا، وطن سے بے وطن ہوئے، تو پیدا کون ہوئے تھے؟ کون ہوئے؟ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پہلے پیدا ہوئے نا. اللہ نے یہاں پہ کیا فرمایا کہ میں نے کیا دیا ہے؟ اسحاق دیا ہے. اشکال ہے کہ نہیں زبردست کہ میں نے ان کو اسحاق دیا اور یعقوب دیا؟ یہ اشکال سمجھ میں آ گیا کہ نہیں سب کو؟ کہ پہلے جب اپنے باپ سے جدا ہوئے، ہجرت کی، تو پہلے کون پیدا ہوئے تھے؟ اسماعیل. لیکن اللہ نے فرمایا ہم نے اس کو اسحاق دیا اور یعقوب دیا. سمجھ آئیے؟ اس کا جواب اب یہ ہے کہ دیکھو حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے نا، ان کی نسل کے اندر کوئی نبی نہیں آیا تھا سوائے ایک کے، وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. حضرت اسماعیل کی اولاد میں صرف کون تھے نبی؟ آخری پیغمبر ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے. ٹھیک ہے. اور جو حضرت اسحاق علیہ السلام سے تھے، باقی جتنے بھی نبی آئے ہیں، جتنے بھی نبی عیسیٰ علیہ السلام تھا، وہ سارے کے سارے حضرت اسحاق کی اولاد میں سے تھے. اللہ تعالیٰ جو یہاں بتا رہے ہیں نا، وہ ایک مستقل نعمت حضرت ابراہیم کو بتانا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ نہیں بیان کرنا چاہتے کہ جب وہ جدا ہوئے تو ہم نے اس کو یہ دیا، فلان دیا، بیٹا دے دیا. ٹھیک ہے، یہ نہیں اللہ اصل بیان کر. اصل اللہ نعمت کو بیان کرنا چاہتے ہیں کہ ابراہیم دیکھ، تو نے اپنے باپ کو چھوڑ دیا، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دیا ہے، اور رشتے وطن سے بے وطن ہو گیا ہے. لوگ، تو موحد ہے، تیرا باپ بھی مشرک تھا، تیرے رشتہ دار بھی مشرک، تیرے خاندان والے سب مشرک تھے، لیکن میں نے تجھے ایسے بیٹے عطا کر دیا ہیں، وہ دونوں کے دونوں نبی ہوں گے، اور ان کی نسلوں کے اندر بھی میں نے نبوت جاری کر دی ہے. اللہ نعمت گنوانا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ نہیں بتانا چاہتے کہ میں اولاد دی پھر حضرت ابراہیم کو. ٹھیک ہے، یہ نہیں اللہ بلکہ اللہ مستقل ایک نعمت گنوانا چاہتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم کو دیکھو دیا کیا،
کہ باپ چھوڑ دیا ہے، سب کچھ چھوڑ دیا، لیکن ہم نے نبوت دی، دو ایک بیٹا دیا اور ایک پوتا دیا، دونوں نبی، اور ان کی نسلوں میں بھی ہم نے کیا جاری کر دیا؟ نبوت جاری کر دیا. ٹھیک ہے، اللہ اکبر. اور ایک اور بات، آخری بات، پھر انشاءاللہ دعا کرتے ہیں. ابھی آیا نا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، کہ ہم نے ان کی تعریف کو لوگوں کے زبانوں کے اوپر اونچا کر دیا ہے. ٹھیک ہے، دیکھو حضرت ابراہیم کی تعریف کرنا گویا قرآن کی روح سے نیکی ہے. کیا بن گیا؟ نیکی بن گیا. یہ بات ذہن میں رکھنا. دیکھو بادشاہوں کی اگر تعریف کی جائے تو اس تعریف سے لوگوں کی نظروں میں صرف بادشاہ کا رتبہ بلند ہوتا ہے. مثال کے طور پہ کوئی بادشاہ ہو میرے سامنے، میں اس کی تعریف کروں، آپ کی نظر میں بادشاہ کا رتبہ بلند ہوگا، میرا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کے اندر، میرا کوئی فائدہ نہیں ہے. صرف آپ کی نظروں میں اس بادشاہ کا رتبہ کیا ہو گیا ہے؟ بلند ہو گیا ہے. بخلاف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کے، کہ جو تعریف کرنے والا ہوگا ابراہیم کی، اس کا رتبہ اللہ کے ہاں بلند ہوگا، اس کا رتبہ اللہ کے ہاں کیا ہوگا؟ بلند ہوگا. ہاں، کیونکہ ابراہیم کی جو تعریف ہے وہ سرتاپا صدق اور حق ہے. سرتاپا کیا ہے؟ صدق اور حق ہے. اس لیے لوگوں کے اندر حضرت ابراہیم کی تعریف کرنا یہ خیر و برکت کا باعث ہے. سمجھ آئی ہے؟ جزاک اللہ جی، صدق اللہ. یہ سارے حضرات بھی دسترخوان لگے گا، چائے پی کے جائیں اور دعا فرما لیں یہ سارے حضرات.